أشهد أن محمد رسول الله. رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ کعبہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام زمین کی 3 اہم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار کعبہ کی زیارت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ تمام مسلمان اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں جب وہ 5 فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا، آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے۔ دوسرا، آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کے روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریاد کی کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اس سنسان بیابان جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگے۔ پھر قبیلہ جرہم کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی
اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی، قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند سے دو چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ ہا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کے مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قریب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرتے تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کی پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کے حکم ہو گیا کہ ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا میں اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑاؤ، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا، پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غم خوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خدا کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خدا کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شعاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ اس معاملے میں میری ذاتی رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری اصلاح و فلاح کا ذریعہ ہے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح